سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی کا ابراہیمی معاہدے کے نظریے کو مسترد کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک کی جانب سے ابراہیمی معاہدے کو قبول کرنے کے حوالے سے اس کی آواز گونجی تھی۔ اسلام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ سعودی دارالافتاء نے مذاہب کی یکسانیت اور اتحاد پر ایک واضح موقف اختیار کیا ہے اور اس کی دعوت دینے والوں کو کفر کا مرتکب قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی نے ابراہیمی معاہدے کے نظریے کو مسترد کر دیا ہے اور ادیان کے اتحاد اور ابراہیمی ہاؤس کے حوالے سے پائے جانے والے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے درج ذیل فتویٰ جاری کیا ہے۔ وہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ فتویٰ نمبر 19402 ہے۔ بعد حمد و صلات کے مستقل کمیٹی برائے علمی تحقیقات و افتاء نے میڈیا میں شائع ہونے والے ان سوالات اور مضامین کا جائزہ لیا جو ادیان کے اتحاد، اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے حوالے سے پیش کیے گئے تھے، جن میں ایک ہی جگہ پر مسجد، چرچ اور ہیکل، مندر بنانے یا قرآن، تورات اور انجیل کو ایک ہی جلد میں شائع کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ اس معاملے پر غور و خوض کرنے کے بعد کمیٹی نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ نمبر 1، اسلامی عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام کے سوا کوئی سچا دین نہیں اور یہ آخری دین ہے جس نے پچھلے تمام ادیان اور شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام پسندیدہ دین ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس نے تورات، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ نمبر 3، تورات اور انجیل منسوخ ہو چکی ہیں اور ان میں تحریف بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 5، جو شخص اسلام قبول نہیں کرتا، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی اور، وہ کافر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن ہے، اور اگر وہ توبہ کر کے اسلام قبول نہیں کرتا تو جہنم کا مستحق ہے۔ نمبر 6، ادیان کے اتحاد، مذاہب کی یکسانیت کی دعوت ایک فتنہ انگیز اور مکارانہ سازش ہے جس کا مقصد اسلام کو کمزور کرنا ہے اور مسلمانوں کو مرتد بنانا ہے۔ نمبر 7، اس دعوت کا ایک اصل یہ ہوگا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق مٹ جائے گا اور مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کے لیے بیزاری ختم ہو جائے گی، جس سے جہاد اور کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کی جد و جہد بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 8، اگر کوئی مسلمان اس دعوت کو فروغ دیتا ہے تو وہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دعوت اسلام کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ نمبر 9، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس دعوت کی حمایت کرے، اس کے سیمینارز میں شرکت کرے اور اس کے نظریات کو پھیلائے۔ قرآن، تورات اور انجیل کو ایک ہی جلد میں شائع کرنا اور ایک ہی جگہ مسجد، چرچ اور ہیکل بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کی برتری اور بالادستی کا انکار کرنے کے مترادف ہو جائے گا۔ مستقل کمیٹی برائے علمی تحقیقات و افتاء، اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو کمیٹی کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنائے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اس پیغام کو آگے شیئر کیجئے، پھیلائیں اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جو اس گمراہ کن عقیدے کا سب سے پہلے انکار اور اسے مسترد کرنے والے ہیں، اور اس پیغام کا حصہ بنے بطور داعی، استاد، طالب علم اور ثواب کے متلاشی۔ جزاکم اللہ خیرا۔